حضرت علی نے کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ کہ میرے ابا نے فرمایا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس نہ ہو۔ کہتے ہیں علی میری جیب میں کچھ نہیں تھا، میں رونے لگا، فاطمہ بھی روئی۔ میں نے کہا کیوں روتی ہیں اتنا؟ لگی آپ چلے گئے تھے، میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں چلا ہے۔ کہتے ہیں علی میرے بچے بھوکے، میں خود مگر مجھے اس کا اتنا اثر نہیں، مگر حضور کا سنا تڑپ گیا۔ میں نے جا کے کیا کوئی کام مجھ سے لے لو، کوئی جا کے باغ میں، کھجوروں کے باغ میں، تو اس نے کہا ایک کھجور دوں گا ایک ڈول کنویں سے نکال کے اگر تم میرے ایک پیڑ کو دو گے۔ کبھی کوئی اپنے مزدور باپ کا نام نہ چھپائے، وہ چھپائے جس کا باپ حرام کا کام کرتا ہو۔ جو مزدور کا بیٹا ہو وہ تو سینہ چوڑ کر کے کہے میرے باپ نے مجھے محنت کی کمائی کھلائی ہے، خون پسینے کی کمائی کھلائی ہے، اسٹینڈرڈ اس سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، مولا علی کی بات کر رہا ہوں جو سارے سادات کا باپ ہیں، انہوں نے مزدوری کی ہے۔ کہتے ہیں 17 کھجور مجھے دیں، میں تھک گیا اور میں بھوکا تھا، میں نے ایک چکی نہیں، حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ سرکار نے مجھے دیکھا تو علی تم آ گئے؟ جی حضور خدمت، حاضر خدمت۔ میرے آقا نے فرمایا علی تیرے بچے بھوکے ہیں، حسن بھوکے حسین، اور تمہاری بی بی فاطمہ، ان کے لیے نہیں لے کے گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے حسن سے زیادہ، حسین سے بھی زیادہ اور فاطمہ سے بھی زیادہ علی آپ سے پیار کرتا ہے۔ حضور نے دعا کی اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں۔ میری امی آمنہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میری ماں، ہم سب کی ماں، کہتی ایک دن میں بہت روئی کہ حضور کے پیٹ سے 2 پتھر بندھے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے معلوم؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے، نہیں میں کبھی بھوکا نہ۔ آج آپ یہاں ہو، کل قبر میں جا کے حضور کے در پہ تم جاؤ گے، سرکار جب تک راضی نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ہم نے کس پیغمبر کو بلا دیا، کس رسول کو بلا دیا جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دعائیں کی؟ ابن عباس کہتے ہیں جب قبر میں رکھ دیا تو میں نے دیکھا حضور کا دیدار آخری بار کر لوں۔ میں نے چہرہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہتے ہیں میں نے چہرے پہ حضور کے لب، میں نے کان قریب کیا، دیکھوں حضور کس کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے کس کو یاد کر رہے تھے؟ مجھے، ابو بکر کو، عمر کو، سیدہ کو؟ نہیں نہیں نہیں، حضور یہی کہتے تھے امتی امتی امتی۔ قیامت کے دن جب ہم سب پھنسے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے سبب، کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو سارے نبی تو کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 یا رب نفسی، ایک آواز آئے گی امتی امتی امتی، سر سجدے میں رکھا ہوگا۔ میرا امام کہتا ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے۔ ہم دعا کرو اللہ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب کرے، ہم گنہگاروں کو شفاعت نصیب کرے۔ ہم نے بڑے گناہ کر لیے، آؤ میرے بھائیوں اس سے توبہ کرتے ہیں، اپنے مالک سے، اس سے کہتے ہیں مالک بڑے دنیا داری میں لگ گئے، تجھے بھول گئے، اب تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم کو معاف کر دے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک عورت آئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہہ لیں گے مجھے کچھ دے دے میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے پریشان ہے۔ اس نے کہا رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا، میں تو ہر رات ایک نئی عورت استعمال کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، تو رات کو۔ اس نے میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی، چلی گئی واپس۔ بچے پھر رو رہے تھے، روئے نا بچے، زیادہ روئے نا بچے، تو ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، تو بولی اس کے پاس جا کے تو جو تیرا دل چاہے رات کو کر لینا، ابھی کچھ دے دے میں مجبور ہوں، میرے بچے ورنہ مر جائیں گے۔ کھانا وانا کھلا کے رات کو آئی، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں ہے کمرے میں، وہ آدمی آگے بڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ لگانے والا ہے زنا کرنے کی نیت سے، یہ کانپنے لگی، جیسے ہاتھ لگا آنکھوں سے آنسو، ہے روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے؟ کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں اپنا جسم آج بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے میں یہی کہہ رہی ہوں میرے کریم تیری بندی تو گواہ ہے کہ کبھی میں نے زنا نہیں کیا، مگر آج مجبور ہو گئی اپنے بچوں سے، تو بہتر جانتا ہے میرے بچے بھوکے نہ ہوتے، میں ایک ممتا سے مجبور مانا ہوتی تو یہ نہ کرتی، مجھے معاف کر دینا مولا۔
ایسی روئی روتا کبھی کوئی اور ہے، دل کسی اور کا بھول جاتا ہے۔ وہ رو کے روئی تو بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ تو چلی گئی، سجدے میں گر گیا۔ مالک جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا اسے ایک سچے آنسوؤں نے سجدے میں گرا دیا۔ سجدے میں جا کے بولا مالک ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں، کتنی عزت۔ اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں۔ سجدے میں گر کے رونے لگا۔ صبح کو دروازہ کھلا، کون؟ دروازہ جب کھولا تو سامنے بزرگ کھڑے تھے، کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ میں گندہ انسان ہوں، عزتیں لوٹی ہیں، زنا کرتا ہوں، مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا۔ موسیٰ نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہاں رات ایک نیکی کی تھی۔ پوری بات بتا کے پھر رویا۔ موسیٰ نے کہا سو تو رو رہا تھا، اللہ نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے موسیٰ میرے بندے سے کہنا وہ جو رات چھپ چھپ کے رو رہا تھا نا، اس کے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے نوجوانوں لڑکیوں کے پیچھے نہ بھاگو، کسی کی بیٹی کا پیچھا نہ کرو۔ ایک دوستوں میں 5 دوستوں میں ایک بڑی گندی آنکھوں والا دوست تھا، ہر لڑکی پہ کمنٹ کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں سے وہ بدلا نظر آیا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ دوستوں نے کہا کیا ہوا ہے، آج سے تم نظر نہیں اٹھاتے؟ کہنے لگے ایک سچا پیر مل گیا، اسے دیکھ کے توبہ کر لی۔ کہا ہمیں بھی بتاؤ اس پیر کا نام۔ کہنے لگا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور وہ میرا ایسا پیر ہے کہ میں سوچ لگا جس چوراہے پہ میں نے دوسروں کی بیٹیوں پہ کمنٹ کیے ہیں، کل میری بیٹی جا رہی ہوگی کوئی کمنٹ نہ کرے، تو اس لیے اللہ سے کہتا ہوں مالک میری خطائیں معاف کر کے